پین بند کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دنیا کے اندر جو مختلف نظامہائے سیاست رائج رہے ہیں یا فی الحال رائج ہیں، وہ آپ ایک حد تک پڑھ چکے ہیں۔ بھئی تفصیلات و جزیات تو ہر ایک نظام کے بہت سارے ہیں، جیسے کہ ہمارے فقہ میں نئے نئے جزیات سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی نہ کوئی حل پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جزئی جو مسائل ہے وہ تو لاتعداد ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ہر نظام کے، وہ چیزیں آپ کو بتلا دی گئی۔ اب اسلام کی نظام سیاست کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنی اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب ایک دعویٰ ایک خوش اعتقادی کی بنا پر ہوتا ہے اور ایک دعویٰ علی وجہ البصیرت ہو کر وہ ہوتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خوش اعتقادی کی بنا پر جو دعویٰ ہوتا ہے وہ وہم خیالات پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی ایسی ٹھوس دلیل پیش کرے جو آپ کی اس خوش اعتقادی کے خلاف ہو تو پھر آپ کی یہ خوش اعتقادی ڈماڈول ہو جائے گی، ڈگمگا جائے گی۔ لیکن اگر آپ اعلیٰ وجہ البصیرت ہو کر ایک دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر کسی کی دلیل آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ہم اسلام کا عبادتی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، عائلی نظام ہو، عدالتی نظام ہو اور سیاسی نظام ہو، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے تعلیمات ہو، یہ ہمیں اعلیٰ وجہ البصیرت اور اطمینان قلبی کے ساتھ مستحضر رہے اور ہم ان کے اوپر عبور حاصل کرے تو پھر کوئی بھی نظام کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنے اچھے الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیوں نہ کیا جائے، وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کو گہرائی سے پڑھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر اس کو پڑھیں اور دوسرا یہ کہ ہم عملی طور پر اس کو پڑھیں۔ لہذا ہم اسلامی سیاست کے دو حصے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دو حصے۔ نظریاتی پہلو اور عملی پہلو۔ نظریاتی پہلو اور عملی پہلو، ان دونوں کو ہم پڑھیں گے دو الگ الگ دروس میں۔ آج کی بحث کے اندر ہم پڑھیں گے نظریاتی پہلو۔ دیکھیے جمہوریت کے اندر آپ کو یہ بتلایا گیا کہ وہاں سارے قوانین سازی وغیرہ جو کچھ بھی ہے اختیارات وہ عوام کو ہے۔ عوام نمائندے منتخب کرتے ہیں، وہ نمائندے اپنے لیے مقننہ تشکیل کرتے ہیں اور پھر وہی پر بیٹھ کر وہ قوانین وغیرہ بناتے ہیں پورے اختیارات کے ساتھ۔ ان پر نہ خدائی پابندی ہوتی ہے، نہ کوئی اخلاقی پابندی ہوتی ہے، نہ کوئی تہذیبی پابندی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی وہ چاہے اپنے لیے قانون بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عملی پہلو بھی ہے اور نظریاتی پہلو بھی ان کا یہی۔ نظریاتی پہلو ان کا یہی ہے کہ بھائی انسان کو مکمل آزادی ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے اپنے لیے طے کر سکتا ہے، اپنے لیے مقرر کر سکتا ہے، اپنے آپ کے لیے نظام بنا سکتا ہے اور پھر عملی طور پر وہ کر بھی رہے ہیں اس طرح۔ ٹھیک ہے، شریعت میں پہلے نظریاتی اصول ہمارے یہ ہے کہ نمبر 1، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جمہوری نظام میں حاکمیت عوام کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا ڈیموکریسی کا مطلب ہی کیا ہے؟ عوام کی حاکمیت، عوام کی حاکمیت۔ اسلام کے نظریاتی پہلو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ الا لہ الحکم، الا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کا نظریاتی پہلا اصول ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1،
یہ وجوہات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن عقیدتاً اس کو پھر مانتے نہیں ہیں، عقیدتاً اس کو مانتے نہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، یہ ایک ایک چیز میں لکھتا ہوں، انسان کمزور ہے، کمزوری کی دلیل خلق الانسان ضعیفا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جب ایک ذات بذات خود کمزور اور ضعیف ہے تو اس کو حاکمیت کی صفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کو حاکمیت کی صفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ نمبر 2، انسان میں جہل ہے، انسان میں کیا ہے؟ جہل ہے، اور جاہل کو بھی اختیار، کسی معاملے سے متعلق جاہل کو اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی دلیل یجہلون، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ یجہلون، ان کی اکثریت کیا ہے؟ جاہل ہے، اکثریت کیا ہے؟ جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے ایک جگہ میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، اندرونی چیزوں کو، باطنی چیزوں کو، کسی چیز کی گہرائیوں کو نہیں جانتا، ان کی نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح انہ کان ظلوما جہولا، انہ کان ظلوما جہولا، بہرحال وہ تائیدی حوالے ہیں۔ تو ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جہل موجود ہے، اور جس ذات کے اندر جہل ہوتی ہے اس کو حاکمیت کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، اس کو حاکمیت کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ 2 کمزوریاں ہو گئی۔ نمبر 3، انسان کے اندر انفعالیت ہے۔ کیا ہے؟ انفعالیت۔ انفعالیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے اثر کو قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اچانک کسی نے غمناک قسم کا واقعہ کے بارے میں خبر دے دی، آپ کا رنگ متغیر ہو جائے گا، آپ کی سوچ و فکر بدل جائے گی۔ فی الحال آپ جو ہے نا خوشیوں میں تھے، آپ فوراً غم میں بدل جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ غم میں بدل جائیں گے۔ کسی نے آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر دی غصے والی، تو آپ غصے سے بھر جائیں گے، آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ حالات سے متاثر ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے؟ حالات سے متاثر ہو گئے۔ اور جو ذات حالات سے متاثر ہوتی ہے اس کو فیصلے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، مفتی فتویٰ دیتے وقت غصے کی حالت میں فتویٰ نہ دیا کرے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی جو طبعی حالت ہوتی ہے وہ طبعی حالت کے اوپر برقرار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا آ گئی؟ تبدیلی آ گئی، حالات سے متاثر ہو گیا۔ قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ جب تم مجرموں کو سزا دیتے ہو تو سزا کے منظر انتہائی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ یہ کہ شخص سے آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ اس کو سنسار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک عورت ہے اور جوان لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور انتہائی خوبصورت ہے، اس کو آپ سنسار کرتے ہیں تو کتنا ڈراؤنے قسم کا کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس منظر کو دیکھ کر تم کیا ہو جاؤ گے؟ متاثر ہو جاؤ گے، لیکن شرعی احکام کے مقابل میں تمہارے تأثر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس سے پتہ چلے کہ انسان متاثر ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دین اللہ، ٹھیک سمجھ گئے؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتلا دی۔ نمبر 3، ابجد، انسان کے اندر انتقامی جذبات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ انتقامی جذبات ہوتے ہیں،
اور انتقامی جذبات انسان کو عدل پر باقی نہیں رکھنے دیتا. انتقامی جذبات انسان کو عدل پر باقی نہیں رکھنے دیتا. اس کی دلیل لا یجرمنکم شنآن قوم، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان انتقامی جذبہ رکھتا ہے. انسان کیا رکھتا ہے؟ انتقامی جذبہ رکھتا ہے. دیکھیں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر آپ یہ غور کریں. شاید اس قسم کی جو ہے نا تفصیلیں کسی نے نہیں کی ہو، لیکن میں اس سے ایک مسئلے کا استنباط کرتا ہوں. دیکھیں یہاں ہم نے کیا کیا؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اس سے ہم نے کس چیز کا استنباط کیا؟ کہ انسان متاثر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے. اگرچہ اس آیت کا تعلق تاثر لینے نہ لینے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ اس سے ثابت ہو ہی جاتا ہے. اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اگر انسان متاثر نہ ہوتا تو ان کو یہ حکم بھی نہ دیا جاتا. ٹھیک ہے. اس طرح لا یجرمنکم شنآن قوم، یہ اس صورت میں کہا گیا کہ انسان کے اندر انتقامی جذبہ ہے، انتقامی جذبہ ہے، اور اس انتقامی جذبے کی وجہ سے وہ عدل سے ہٹ جاتا ہے، عدل سے ہٹ جاتا ہے. اگر انسان کے اندر مستقل مزاجی ہوتی اور تحمل ہمیشہ کے لیے یکساں رہتا اور کسی حالات سے متاثر ہو کر یا انتقامی جذبات میں آ کر وہ غلط فیصلہ نہ کرتا، تو پھر اس صورت میں اس کو یہ حکم کبھی نہ دیا جاتا، اس کو یہ حکم کبھی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کے اندر کیا ہے؟ انتقامی جذبات ہے. اور جس شخص کے اندر انتقامی جذبات ہوتے ہیں نا، وہ عدل کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور جس کے اندر عدل کی صفت برقرار نہ رہ سکے اس کو حاکمیت کا بھی حق حاصل نہیں ہے، اس کو حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ نمبر انسان میں قومی تعصب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قومی تعصب، لسانی تعصب، جغرافیائی صوبائی تعصب ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب سندھیوں کے سامنے سندھ کے خلاف بات کریں، آپ کہیں کہ ہم سندھ کو تقسیم کرتے ہیں، تو آپ کے دشمن بن جائیں گے، حالانکہ آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ہے اور آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اس بارے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. KPK کو تقسیم کرنے کی بات کرو تو سارے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف ہو جائیں گے. پنجاب کو تقسیم کرنے کی بات کرو تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر قومی تعصب ہے، وطنی تعصب ہے. قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. قرآن پاک نے جب ان کو دعوت دی دین کی تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم اپنے آباء و اجداد کے مسلک اور مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے. اِنَّا وَجَدْنَا، یہ اس کی دلیل ہے بھائی، یہ اپنے لیے محفوظ کر لیا کرو. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. ٹھیک ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان قومی تعصب رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ قومی تعصب رکھتا ہے. اور جس شخص کے اندر کسی بھی قسم کی تعصب ہو، چاہے وہ قومی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، وطنی تعصب ہو، اس کو اس بات کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حاکم مطلق بن جائے. اس کو اس بات کا حق نہیں دیا. اب پنجابی کا ووٹ ہمیشہ کے لیے پنجاب کے حق میں رہے گا، سندھی کا ووٹ ہمیشہ کے لیے حق و باطل کو نہیں دیکھتا، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے جو ہے نا آباء و اجداد، اپنے تعصب، جو وطنی تعصب ہے یا صوبائی تعصب ہے یا جو ہے نا قومی تعصب ہے، اسی کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ انسان کے اندر قومی تعصب پایا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو حاکم بنا دیا جائے. اس کو کیا بنایا جائے؟ حاکم بنایا جائے. ٹھیک ہے. نمبر انسان کے اندر حسد، بغض اور عناد ہے. انسان کے اندر کیا ہے؟ حسد، بغض اور عناد ہے. اس کی دلیل بھی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ طائف والے کہتے تھے نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے. اللہ نے کتاب نازل کرنی ہوتی
تو ہماری بستیوں میں سے کسی بستی والے کے اوپر قرآن پاک کو نازل کر دیتے. عرب کے آدمی ان کو ملے اور جو ہے نا، اور وہ یتیم، ان کو جو ہے دین دیا گیا، ان کو نبی بنایا گیا، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. پتہ چلا کہ انسان کے اندر کیا ہے؟ بغض ہے، حسد. دلیل کیا ہے؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. آگے اپنے لیے پڑھے. یہ ویسے دلیل کی بنیاد پر، کیونکہ دیکھیں میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ان آیات سے اس قسم کی استدلال عمومی طور پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ اس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ انسان مفاد پرست بھی ہے اور بالادستی بھی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں سب لوگوں کو دباؤں اور خود اس کے اوپر بیٹھ کر حکومت کرتا رہوں. یہ انسان کی خواہش ہے کہ نہیں؟ دلیل قرآن پاک میں ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. وہاں پر کیا لفظ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان فرعون علا فی الارض. ٹھیک ہے؟ بالادستی، مفاد پرستی، یہ انسان کے سرش کے اندر پڑا ہوا ہے. اور جو شخص مفاد پرست ہو، دوسرے کو دبا کر ان کے اوپر حاکم بننے کی کوشش کرتا ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا؟ اس کو حاکمیت کا حق نہیں دیا جا سکتا، اختیار نہیں دیا جا سکتا. اب آئی بات سمجھ میں؟ لہذا ان باتوں کی بنا پر انسان کو اختیارات نہیں دیا جا سکتے، اس کو حاکم مطلق نہیں بنایا جا سکتا، اس کو حاکم مطلق نہیں بنایا جا سکتا. اب اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم ایک آدمی کو یہ اختیارات نہیں دیتے، ہم تو پارلیمنٹ کو اختیار دیتے ہیں، پوری قوم کے مجموعے کو اختیار دیتے ہیں، پوری قوم کے مجموعے کو اختیار دیتے ہیں. اگر انفرادی طور پر ایک فرد کے اندر یہ خرابیاں موجود ہے کہ وہ کمزور ہے اور اس کے اندر تعصب ہے اور اس کے اندر بغض و حسد ہے، عناد ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ قوم پرستی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کے ساری جو منفی قسم کے صفات ہے ان کے اندر موجود ہے، تو مجموعے کے اندر تو وہ موجود نہیں ہوتی. لہذا ہم مجموعے کو اختیار دیتے ہیں، حاکمیت دیتے ہیں، ایک فرد کو نہیں دیتے، ایک فرد کو نہیں دیتے. بھائی دیکھیں، جس چیز سے مجموعہ تیار ہوتا ہے نا، تو اس چیز کا اعتبار ہوتا ہے، اس چیز کا کیا ہوتا ہے؟ اعتبار ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں، ساری کائنات تو ایک نقطے سے بنی ہے نا، جزء لا یتجزا سے بنی، ٹھیک ہے؟ اس ساری کائنات کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ساری کائنات کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اور ہر ایک چیز الگ نوع رکھتی ہے، اور پھر اس نوع سے مرکب جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سارے کے سارے اس نوع کے قرار پائیں گی، اس نوع کی قرار پائیں گی. مثال کے طور پر آپ لوہے کے اوپر لوہا رکھ کے، تو جتنے بھی لوہا زیادہ کیوں نہ ہو جائے وہ لوہا لوہا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور لوہے کے اندر جو صفت ہوگی وہ صفت مجموعے کو بھی حاصل ہے، وہی صفت کیا ہے؟ اس اکیلے کو ایک جز کو بھی حاصل ہے، وہی صفت کیا ہے؟ ایک جز کو بھی حاصل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لوہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تیل کم قوت کے ذریعے سے پیدا کیا جا سکے، کچھ اور موٹا ہو جائے تو اس کو ٹیڑھا کرنے کے لیے زیادہ قوت کی ضرورت پڑے گی، اور موٹا ہو جائے تو اس کو موڑنے کے لیے اور طاقت کی ضرورت ہوگی، لیکن موڑاؤ کی جو کمزوری ہے وہ اس کے اندر ضرور پائی جائے گی، چاہے کتنے ہی موٹا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی موٹا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو موڑا بھی جا سکتا ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ لہذا مجموعے کے جو افراد میں اور آپ ہے، جس طرح میں اور آپ اپنی انفرادی زندگی میں کمزور ہے، ہمارا مجموعہ بھی کیا ہوگا؟
کمزور ہوگا. اتنی بات ہے، اتنا فرق ہوگا کہ اکیلے اگر آپ مجھے ہراتے ہیں تو ایک آدمی مجھے ہرا سکتا ہے، 2 آدمی ہرا سکتے ہیں، 3 ہرا سکتے ہیں. جب ہم 5 ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے تو پھر 1-2 آدمی ہمیں نہیں ہرا سکیں گے، بلکہ ہم سے جو طاقتور ہوں گے، مثال کے طور پر ہم 4 ہیں وہ 6 ہوں گے تو ہمیں ہرایا جا سکے گا. اس طرح انسانی معاشرہ ایک ملک کے اندر اگر فرض کر لیں ہمارے ملک میں 22 کروڑ عوام ہے، اس کا مجموعہ اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ 1-2 آدمی ان کو نہیں ہرا سکتا. لیکن 50 کروڑ یا 30 کروڑ آدمی اس کو کیا کر سکیں گے؟ ہرا سکیں گے نا بھائی. بہرحال جو کمی اور کمزوری فرد کے اندر پائی جاتی ہے، وہی کمزوری ان افراد کے مجموعے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ان افراد کے مجموعے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے، عوام کو نہیں دیا جا سکتا. یہ نظریاتی پہلو ہے شریعت کا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتلا دی. ایک بات ہو گئی. دوسرا نظریات، بنیادی بات، نمبر 2 ادھر ہی لکھے، ٹھیک ہے. یہ اس کا تعلق، اس نمبر 2 کا تعلق حاکمیت کے ساتھ ہے. قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ دوسرا نظریاتی پہلو ہے اسلامی نظام سیاست کا. اسلامی نظام سیاست کا دوسرا نظریاتی پہلو یا دوسرا اصول یہ ہے کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بندوں کو قانون بنانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. بندوں کو، عوام کو، جمہور کو، پارلیمنٹ کو یا عدلیہ کو کسی بھی قسم کا قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے. دلیل اللہ لہ الخلق والامر، کہ تخلیق بھی اللہ کی اور امر بھی اللہ کا. امر کیا ہے؟ یہی قانون سازی ہے، ٹھیک ہے. قانون بھی اللہ کا چلے گا. اور دلائل اس کے بہت سارے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وغیرہ 3 مقامات پر مختلف ظالمون کے الفاظ آئے ہیں. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو قرآن کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی مختلف مراتب کا ذکر کیا. کچھ فاسق ہیں، یہ وہ فاسق ہے جو قرآن کو حق مانتے ہوئے بھی قرآن کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ گنہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ پہلے درجے میں فاسق ہے، پھر چونکہ وہ ظالم بھی بنتے ہیں. اگر قرآن پاک کے خلاف فیصلے بھی کرتے ہیں اور ان فیصلے کو حق بھی مانتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ اولئک هم الکافرون کے زمرے میں آ جاتے ہیں. بہرحال پتہ چلا کہ قانون سازی کا حق کس کو ہے. ایک دلیل کون سی ہو گئی؟ الا له الخلق والامر. دوسرے ومن لم يحكم بما انزل اللہ. اور ایک اور آیت ہے کہ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کرے تو پھر کسی مومن کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کو بدلے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بين، جب تک یہ لوگ آپ کو حاکم تصور نہ کرے، تسلیم نہ کرے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. پتہ چلا کہ قانون سازی کا حق بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. یہ ہمارے اور دیگر نظاموں کے درمیان دوسرا بنیادی فرق ہے یہ بات. ٹھیک ہے. نمبر 3، اسلامی نظام عدالت کے نظام سیاست میں تیسری بنیادی چیز عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے. دلیل وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ٹھیک ہے. جب لوگوں کے درمیان تم حاکم بن جاؤ تو پھر عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں. عدل اور انصاف کے ساتھ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا
اور اس طرح وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وہ آیت بھی یہاں فٹ ہو سکتی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، رعایہ مملکت میں برابری، یہ چوتھا وجہ فرق ہے اور اسلامی نظام سیاست کا نظریاتی پہلو ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر رہنے والی قوم قانون کے اعتبار سے برابر ہے، ہر فرد دوسرے فرد کا کیا ہے؟ مساوی اور برابر ہے۔ دلیل الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ایک ہی درجے کے آدمی ہو، مسئولیت رکھتے ہو اور تم سے اس مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الابیض ولا للابیض علی الاسود الا بالتقوی، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ رعایا مملکت کے درمیان برابری کا لحاظ رکھا جائے گا، اور اسلامی حکومت وہی ہوگی جو کیا کرے گی؟ رعایا مملکت کے درمیان برابری کرے گی۔ کیا کرے گی؟ برابری کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظریاتی پہلو کی چوتھی چیز ہو گئی۔ یہاں لکھوں دلیل الا کلکم اچھا راع وکلکم مسئول الی آخرہ، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ فیصلے شورا سے ہو، فیصلے کس سے ہو؟ مشورے سے طے ہو۔ فیصلے کس سے طے ہو بھائی؟ مشورے سے طے ہو۔ قرآن پاک میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس طرح وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اب یہ مشورے ہمارے اسلامی نظام سیاست کا بھی حصہ ہے، اور اس طرح جمہوریت میں بھی مشورہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جمہوریت میں جو عوام سے رائے لی جاتی ہے وہ بھی مشورہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہوتی ہے وہ باہم مشورے سے ہوتی ہے، کثرت رائے کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے، کثرت رائے کی بنا پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اسلام میں مشورے کا تصور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کی خود وضاحت کر دی کہ جب پوچھا گیا تو بتلایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں کیا کرو؟ مشورہ کرو، آپس میں کیا کرو؟ ہاں مشورہ کرو۔ تو مشورے کا تو حکم ہے، اور حدیث میں مشورہ دینے اور لینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ تم مشورہ لیا بھی کرو، اور جب مشورہ دو تو پورے انصاف کے ساتھ دو، ایسا مشورہ دو کہ اگر وہ کام تمہارا ہوتا تو جو کام تم اس صورت میں اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایسی بات، ایسا مشورہ دینا کہ اگر وہ کام تمہارا ہوتا تم اس کو پسند نہ کرتے، جو مشورہ ابھی دے رہے ہو وہ مشورہ اپنے لیے پسند نہ کرتے، تو اس کو خیانت سے تعبیر کر دیا۔ اس کو کیا کیا؟ خیانت سے تعبیر کر دیا۔ اور فرمایا المستشار مؤتمن، کہ مستشار جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین کی طرح ہے۔ اب اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو گویا کہ وہ خیانت کا مرتکب ہوگا، خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشورے کی اہمیت ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے مشورے کے حوالے سے جو مشورہ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو مشورہ لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مشورے کا تصور ہے اسلام میں۔ لیکن مشورے میں اور ہمارے ووٹ میں یا کثرت رائے والی جو جمہوری نظام ہے ان میں فرق ہے۔ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ کثرت رائے پر فیصلہ کرنا لازمی ہوتا ہے، کثرت رائے پر فیصلہ کرنا لازمی ہوتا ہے، جبکہ جو شورائی نظام ہوتا ہے، جو اسلام کا شورائی نظام ہے، اسلام کا کیا ہے؟ بہت سارے سیاستدان کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام ہی شورا پر مشتمل ہے، وہ ہے کہ اسلام شورائی نظام رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ شورائی کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ، مشورے والے نظام۔ اب مشورے والے نظام میں اور جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں کثرت رائے پر فیصلہ کرنا
لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف پر 39 یا 49 ووٹ پڑے اور دوسری طرف پر 51 ووٹ پڑے تو 51 ووٹ جس طرف پڑے اس پر فیصلہ کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 49 ووٹ جس طرف پڑے وہ ہار گئے۔ اب اگرچہ 49 ووٹ جن لوگوں کے پڑے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، صاحب رائے ہے، ذی علم ہے، بہت کچھ ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے وہ کم ہو گئے۔ دوسرے لوگ وہ سارے لپنگے ہیں، چرسی ہے، موالی ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی کیا ہے، ان کی رائے چونکہ زیادہ ہے، اکثریت لیے ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کی رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کی رائے پر کیا ہوتا ہے؟ جبکہ اسلامی شورائی نظام میں ہوتا یہ ہے کہ مشورے سب سے لیا جائے، لیکن عمل اس پر کیا جائے جو دلیل کے اعتبار سے کبھی ہو، چاہے اس کے بارے میں ووٹ کم پڑے یا زیادہ پڑے۔ اس کو تفصیل سے دیکھیں بھائی، کئی مثالیں ہم اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اکثریت کو نہیں دیکھا گیا بلکہ جو اقلیت ہے اس کا اعتبار کیا گیا اور اس کو صحیح مانا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت بے علموں کی ہے، اور اکثریت کم عقلوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی انبیاء کرام علیہم السلام آئے جنہوں نے سالوں تک دعوت دی لیکن ان کا کوئی بھی امتی نہ بن سکا، کسی کے ایک کسی کے دو بن گئے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 آدمی پیدا ہو گئے۔ تو اب ایک طرف 80 ووٹ ہے اور جبکہ دوسری طرف پوری قوم ہے، لیکن 80 ووٹ والے جیتے یا نہیں جیتے اللہ کے یہاں؟ ایک نبی جس کو کوئی بھی امتی نہیں ملا تو گویا کہ ہماری جمہوری دور کے اعتبار سے وہ نبی ہار گیا کیونکہ اس کے حق میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ دوسری طرف پوری قوم کے ووٹ دوسرے کی طرف پر تھے تو جمہوری اعتبار سے وہ کیا ہو گئے؟ دوسرے لوگ جیت گئے اور نبی کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ ہار گیا۔ لیکن اللہ کی نظر میں نبی جیتا ہوا اور وہ لوگ ہارے ہوئے، اللہ کی نظر میں نبی جیتا ہوا اور وہ لوگ ہارے ہوئے۔ اسی طرح ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ایک چوٹی پر بٹھایا کہ آپ وہاں پر بیٹھے رہے جب تک ہم آپ کو حکم نہ دیں وہاں سے آپ نے نہیں آنا ہے، یعنی اس محاذ کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے جنگ جیتی تو وہ 50 آدمی تھے، ان 50 آدمیوں کے درمیان اختلاف ہونے لگا کہ ہم جنگ جیت گئے، اب مال غنیمت کو جمع کرنا ہے، چلو چلتے ہیں، اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان میں اختلاف ہوا، اختلاف میں سے 40 آدمی ایک طرف پر اور 10 آدمی دوسرے طرف پر ہوئے۔ 40 آدمیوں کا ووٹ زیادہ ہے کہ نہیں؟ 10 آدمیوں کا ووٹ کم ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ 40 جب میدان میں آ گئے اور مورچہ کو چھوڑ دیا، محاذ کو چھوڑ دیا، تو دشمنوں نے دوبارہ حملہ کر کے کیا ہے؟ جنگ کا پانسا پلٹ دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ بھئی تم نے غلطی کی، جو 10 تھے وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے، لیکن وہ جنگ کا جو پانسا پہلے مسلمان جیت چکے تھے وہ کس نے؟ ہارنے میں تبدیل ہو گئی، ہزیمت میں تبدیل ہو گئی وہ حالت۔ تو یہاں پر وہ 10 جن کی رائے کم تھی جن کا ووٹ کم تھا لیکن وہ اللہ کے یہاں جیتے ہوئے قرار پائے، اور جبکہ ان لوگوں کا جو 40 تھے ووٹ ان کا زیادہ تھا لیکن وہ ہار گئے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو قیدی ہوتے تھے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رائے یہ تھی، بہت سارے صحابہ کرام کی یہی رائے تھی، لیکن عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ بھئی فدیہ میں نہیں لینا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کو قتل کر دینا ہے تاکہ عالم کے اوپر ہمارا رعب بیٹھ جائے۔ اب اکثریت ایک طرف ہے، عمر فاروق اور ایک صحابی اور دوسری طرف پر ہے، ان دونوں کی رائے جیت جاتی ہے اور باقی کی رائے کیا ہے؟ ہار جاتی ہے۔ گو فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ ڈانٹ آ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اکثریت کو نہیں دیکھنا، کس کو دیکھنا ہے؟ دلیل کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ دلیل کو دیکھنا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سر سید احمد خان کا نام تو سنا ہوگا، ہندوستان میں ایک عالم دین تھے، ان دونوں کا آپس میں جمہوریت کے حوالے سے اختلاف ہوا۔ اس نے کہا بھائی مولوی صاحب نے کہا، حسین مولانا محمد حسین نام تھا ان کا، مولانا اشرف علی تنویری مولا نے اپنی کتاب کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ مولانا محمد حسین صاحب نے سر سید احمد خان سے کہا کہ تمہاری جمہوری نظام میں جو کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے نا،
تو یہ گویا کہ تم بے وقوفی پر فیصلہ کرتے ہو یا جاہلوں کے رائے پر فیصلہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کیسے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے دنیا میں جاہلوں کی اکثریت ہے، کم عقلوں کی، بے وقوفوں کی اکثریت ہے، اور تم اسی اکثریت کو کیا مانتے ہو؟ اپنے لیے حجت اور دلیل مانتے ہو، لہذا اس بنا پر تم جو فیصلے کرتے ہو گویا کہ جہالت پر فیصلے کرتے ہو۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ بھائی آپ کا یہ اعتراض اس صورت میں درست ہے کہ جب ہم عوام کی بھیڑ پر، جمع غفیر پر فیصلے کرتے ہو، اب میں ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ تو پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیدے چیدہ منتخب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا ان کو جاہل نہیں کہا جا سکتا، ان کو جاہل۔ تو مولانا محمد حسین صاحب نے ان کو جواب میں کہا کہ دیکھیں دنیا میں نظام ہے، جاہلوں کی اکثریت ہے، علم والوں کی اقلیت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے نا کیف متفقہ اجتماع پر فیصلہ نہیں کرتے، خاص چنے ہوئے لوگوں کے فیصلے پر فیصلہ کرتے ہیں، ان کے مشورے پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان خاص اور چنیدہ لوگوں کے اندر بھی عقل کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ عقل کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا کا نظام ہے کہ عقل مند کم اور کم عقل زیادہ۔ ان کے پاس عقل تو ہوگی، ان کے پاس عقل تو ہوگی لیکن وہ اعلیٰ درجے کی عقل نہیں ہوگی۔ ان کے پاس عقل ہوگی، اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور وہ کم ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ لہذا ان کے ووٹ تمہاری جمہوریت کے مطابق کم ہو گیا تو تم نے ان کم عقلوں کی رائے پر فیصلہ کر دیا۔ تو تمہارے ہاں اگر پارلیمنٹوں میں چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اور تم ان کی کثرت رائے پر فیصلہ کرتے ہو تو گویا کہ تم کم عقلی پر فیصلہ کرتے ہو۔ کس پر فیصلہ کرتے ہو؟ کم عقلی پر فیصلہ کرتے ہو، اور یہ بھی ناقابل اعتبار ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سر سید احمد خان سے اس کا کوئی جواب نہ ہو سکا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو شورا میں یہ ہوتا ہے کہ امیر جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے سب سے مشورے لے لے، لیکن ان تمام مشوروں کے اوپر عمل کرنا اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ثوابدید پر قوت دلیل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ تو اس کے لیے ایک جملہ بتاتا ہوں، کثرت رائے کو نہیں قوت دلیل کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ کثرت رائے کو نہیں قوت دلیل کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ اسلامی نظامی سیاست میں شورا کا یہی تصور، شورا کا یہی تصور۔ سمجھ گئے؟ ٹائم کتنا ہوا؟ کل ٹائم چلے بس کرتے ہیں، اس سے انشاءاللہ پھر آگے باقی پہلو بتاؤں گا۔